افغانستان میں امن عمل کی کوششوں میں تیزی اس وقت جتنی اسلام آباد میں محسوس کی جا سکتی ہے شاید کہیں اور نہیں۔ اس وقت افغان امن کی کوششوں سے منسلک امریکی انتظامیہ کے دو اہم عہدیدار اسلام آباد میں موجود ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کی نیشنل سیکیورٹی کونسل میں ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا کی سینئر ڈائریکٹر لیزا کرٹس پہلے سے ہی اسلام آباد میں موجود ہیں۔ ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد آج کابل سے اسلام آباد پہنچے ہیں، جبکہ افغان صدر اشرف غنی نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ٹیلی فون پر بات کی ہے۔ اسلام آباد اس وقت خطے میں جتنی ڈیولپمنٹس ہم دیکھ رہے ہیں اس کا مرکز بنا ہوا ہے۔ عائشہ تنظیم اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ کیا سچویشن ہے۔ عائشہ، افغان صدر اشرف غنی نے بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو فون کیا ہے، کیا ڈیٹیلز آئی ہیں اس کال کی؟ جی، ہمیں جو آفیشل سٹیٹمنٹس آئی ہیں دونوں سائڈ سے اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ ایک تو ان کی بات چیت ہوئی ہے، دونوں نے ہی ایک دوسرے کو اپنے اپنے ملک کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے صدر اشرف غنی کی یہ دعوت قبول بھی کر لی ہے، اور پھر یہ کہ پاکستان نے افغانستان کو یہ یقین دلایا ہے کہ وہ بہت سنسیئرلی یہ افغان طالبان کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ اس کال کے بارے میں جو معلومات اب تک آئی ہیں وہ یہ ہیں۔ اور جو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زلمے خلیلزاد اسلام آباد پہنچے ہیں، ویسے تو 21 جنوری سے وہ خطے میں ہیں، انفیکٹ 21 جنوری تک رہیں گے، اور پاکستان کا کتنے دن کا دورہ ہے ان کا؟ کیا مصروفیات لگ رہی ہیں اس پورے ان کے دورے میں؟ دیکھیں، اس وقت یہ دورہ جو ہے وہ ایک بہت کرٹیکل مومنٹ پہ ہو رہا ہے۔ اگلے 2 دن تک کم از کم وہ اسلام آباد میں ہوں گے۔ میرا خیال ہے، مجھے اس بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، کہ اگر کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی تو ہو سکتا ہے یہ دورہ ایکسٹینڈ بھی ہو جائے۔ پاکستان میں جو آفیشل سورسز ہیں انہوں نے وی او اے کو یہ بتایا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں زلمے خلیلزاد کے ڈیلیگیشن کی افغان طالبان کے ریپرزینٹیٹیو سے ملاقات بھی ہو جائے، جو کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ شاید یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس وقت قطر اور سعودی عربیہ کے درمیان جو ٹینشن ہے اس کی وجہ سے دوحہ یا ابو دھابی میں مذاکرات کروانا بہت مشکل لگ رہا ہے۔ طالبان نے جنوری میں سعودی عربیہ اور پھر بعد میں دوحہ میں ایک ملاقات کینسل کی۔ پاکستان نے اس بات پہ بہت زور دیا ہے کہ وہ یہ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو بھی اس میں سب کی کوششوں کا دخل ہے، لیکن اگر ناکام ہوئے تو بھی اس کا الزام کسی ایک ملک پر نہ لگایا جائے۔ اس بات کی پاکستان کو ہماری رپورٹس کے مطابق بہت پہلے سے یہ فکر ہے، پچھلے سال سے، جب سے امریکہ نے زور ڈالا ہے کہ آپ مذاکرات کروائیں۔ پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ اگر مذاکرات میں کوئی مسئلہ ہو تو پاکستان کو بلیم کیا جائے، لیکن اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے دونوں ڈیلیگیشنز کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مذاکرات کا عمل رک گیا تھا 2 ملاقاتیں پوسٹ پون ہونے کی وجہ سے، وہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ ایک چیز عائشہ، اور طالبان کی کے کچھ حلقوں سے اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے ان پہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے لیڈرز کو پکڑ رہا ہے، اسلام آباد اس پہ کیا کہتا ہے؟ یہ اسی پورے سلسلے کی ایفرٹ ہے کہ میک شور کیا جا سکے اس پورے پروسیس کو؟ دیکھیے، آفیشلی تو obviously اسلام آباد کچھ ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے ذرائع سے یہ خبر ملی تھی کہ محب اللہ نامی ایک طالبان کے ایک رکن کو پکڑا گیا تھا۔ اگر پاکستان ایسا کر رہا ہے تو وہ لاجیکل ہوگا، کیونکہ اگر آپ طالبان کو اس بات پر مجبور کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ امریکیوں سے بات چیت جاری رکھیں، اور جیسا کہ کل زلمے خلیلزاد نے صحافیوں کو کابل میں بتایا تھا کہ پورے خطے کی تمام ریجنل پلیئرز کی اس بات پہ اتفاق ہے، اس میں ظاہر پاکستان بھی شامل ہے، کہ ایونچولی طالبان کو افغان حکومت سے بات کرنی پڑے گی، اور اب تک یہی اسٹمبلنگ بلاک ہے جو طالبان جو ہے وہ اب تک منع کر رہے ہیں کہ وہ افغان حکومت سے بات چیت نہیں کریں گے۔ تھینک یو عائشہ۔